پاکستان میں ہر وہ شخص جو پاکستانی شہریت رکھتا ہے وہ قانون کے سامنے اسی طریقے سے پیش ہوتا رہے. کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے اور عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے ہر شخص کو. پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی گرفتاری پہ جشن نہیں مناتی، لیکن پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے. کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ عدالتوں کو اپنے اشاروں پہ نچائے گا خدا نہ خواستہ، قانون کی دھجیاں اڑاتا رہے گا خدا نہ خواستہ، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا رہے گا. آج عمران خان کے لیے جو فیصلہ آیا ہے، یہ وہی عمران خان ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکوؤں کے علاوہ اور کسی لقب سے بات نہیں کرتا تھا. یہ وہی عمران خان ہے، اور اس کی پوری پارٹی کہتی تھی کہ جی پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت تمام جماعتیں جو ہے وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں، اور یہ فرشتہ بن کے بیٹھا ہوا. فرشتے بننے کا جو جھوٹا نقاب اس شخص کے چہرے پہ اوڑا ہوا تھا، وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بہروپیہ شخص، وہ جو کہتے تھے کہ 100 چوہے کھا کے بلی چری حج کو، کہ اپنے تمام مخالفین کو بدترین اس نے احتساب کا نشانہ بنایا، تمام مخالفین کو. اس کے دور میں محترم آصف علی زرداری صاحب کو مقدمہ بنایا گیا، ان کو جیل میں بھیجا گیا. اس کے دور میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں بھیجا گیا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر عید کی رات کو ہاسپٹل سے جس طریقے سے توہین آمیز طریقے سے خاتون کو اٹھایا گیا، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عمران خان کی بیگم صاحبہ کو یا عمران خان کی بہن کو خدا نخواستہ اس طرح کبھی کوئی بھی حکومت اٹھائے، کیونکہ ہم میں ایک نارمز ہیں، ہم میں ایک اخلاقیات ہے. وہ شخص نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ بس یہ پورا ملک اس نے خرید لیا، پورا قانون اس نے خرید لیا، یہ نیب اس نے خرید لیے. جس دن کوئی بھی ایک ٹاک شو پہ یا کوئی پریس کانفرنس میں عمران خان کا نام لیتا تھا، دوسرے دن اس کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا اور وہ شخص پک کیا جاتا تھا. زمینی فرعون ہو گیا تھا وہ شخص. کسی کو اس نے نہیں بخشا، نہ کسی کے لوگوں کی فیملیز کو اس نے بخشا، نہ اس شخص نے جو معاشرے میں ہمارے جو ایک نارمز ہوتے ہیں اس کا اس نے کبھی خیال کیا. اور ہمیشہ اس ڈکٹیٹرانہ سوچ، جس طریقے سے اقتدار سے نکالا گیا، اس کے باوجود بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بھی اس نے متنازع بنانے کی کوشش کی، دنیا سے پاکستان کو لڑانے کی کوشش کی، انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو آئسولیشن کرنے کی کوشش کی، معاشی حالات کی تباہ کاری اس شخص نے کی، اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ایماندار ہوں. اس گھڑی کے بارے میں توشہ خانہ کیس، میں اس پہ آؤں. توشہ خانہ کیس میں جج صاحب ان کو وارننگ دیتے رہے، ان کے وکیل کو جج صاحب کہتے رہے کہ جی اپنا بیان دیں، ملزم کو عدالت میں بلائیں. ملزم عدالت میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کو کہا آپ ثبوت دیں، ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنی آپ صفائی میں کچھ کہیں، اپنی صفائی کے لیے ایک ٹائم دیا، دوسرا ٹائم دیا، تیسرا ٹائم دیا، التوا پہ التوا، التوا پہ التوا. وہ گھڑی جو اس نے کہی کہ میں نے اسلام آباد میں بیچی تھی، وہ پتہ چلا کہ اللہ بھلا کرے اس ہمت والے شخص کا، عمر فاروق کا، جو دبئی میں مقیم تھا، اس نے دکھائی بھائی یہ گھڑی تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ گھڑی تو میں نے فرا گوگی کے تھرو خریدی ہے، جو پورا ٹرننگ پوائنٹ بنا اس کیس کا. وہ تو کہہ رہا تھا جی میں نے اسلام آباد میں کسی دکاندار کو بیچی ہے اور اتنے میں بیچی ہے. مطلب وہ گھڑی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر شامل تھی، اس طریقے سے اس گھڑی کو جہاں سے وہ تحفہ تھا، میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ شخص جھوٹ بولتا رہا، عدالتوں سے جھوٹ، عوام سے جھوٹ بولتا رہا. اور میں ایک بات بتا دوں، آج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کچھ فرما رہے تھے. میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، اس کو مسلسل جو ریلیف ملتا جا رہا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملا. میں آج دن تک کہہ رہا ہوں، کیا وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا جو فارن فنڈنگ کیس میں تھا، وہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے، وہ ایک پراپر چارج شیٹ تھی.
کیا ہوا اس کے بعد؟ اس وقت اس کو کیوں نہیں اس پہ قانونی کارروائی کی گئی؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا نہیں کہتا اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ تک کی جو اس میں تفصیلی اکاؤنٹ نمبروں سمیت ٹرانزیکشن سمیت انہوں نے بتا دیا؟ کیا کر سکی ہماری حکومت اس کے خلاف؟ کیوں نہیں اس وقت اس کے خلاف کارروائی کی گئی؟ وہ ایک کلیئر چارج شیٹ جس کے خلاف اس طریقے سے، جس طریقے سے لاسٹ ٹائم کورٹ کے کہنے پہ پولیس کو اریسٹ کرنے گئی، جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے، پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف اریسٹ ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں محترم آصف زرداری صاحب اریسٹ ہوئے، محترمہ فریال تالپور صاحبہ اریسٹ ہوئی، محترمہ مریم نواز صاحبہ اریسٹ ہوئی، سب لوگ اریسٹ ہوئے۔ سب سے بڑی بات، میرے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو گرفتار کیا گیا، جو عظیم دونوں بڑے لیڈر ہیں، ان کے مقابلے کوئی لیڈر آج تک پاکستان میں نہیں پیدا ہوا۔ کوئی مجھے ایک بتا دے کہ پولیس پہ یا کسی بھی ادارے پہ اس طرح حملے کیے گئے ہوں، پیٹرول بم پولیس پہ پھینکے گئے ہوں، گرفتاریوں کو اس طرح رجسٹر کیا گیا ہو؟ یہ میسج کیا جا رہا تھا؟ یہ میسج جا رہا ہے کہ ایک کوئی بہت بڑا انڈر ورلڈ ڈان ہے جو قانون سے مضبوط ہے، جس کو عدالت کے کہنے پہ پولیس اریسٹ کرنے گئی ہے، عدالت کے کہنے پہ پولیس اریسٹ کرنے گئی، اس کے باوجود کوئی اس کا بال نہیں باقا کر سکتا۔ وہ اتنا بڑا کوئی بدماش شخص ہے کہ پولیس پہ پیٹرول بموں سے حملے، پوری دنیا، میں تو کیپٹل ہل کا مثال دے دے کے تھک جاؤں، 25 سال لوگوں کو سزا ہوئی، وہ مقدمے کہاں گئے؟ میری نظر میں آج بھی ایک سب سے چھوٹے مقدمے پہ اس کو سزا دے کے شاید پتہ نہیں کیا ارادہ ہے، لیکن پولیس پہ پیٹرول بم کے دھماکے پہ حملے دنیا کے کسی، اور وہ بھی کہاں سے حملے ہوئے؟ یہ نہیں کہ سڑک پہ کسی نے پھینک دیے، عمران خان کے گھر سے، زمان پاک کے اندر سے پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے پولیس پر، گھر کے اندر سے۔ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں سے ہو تو کیا ہوتا؟ کیوں ہمارا قانون بالکل خاموش تھا؟ کیوں ہمارا قانون جو ہے اس کو رعایتیں دے رہا تھا؟ یہ تمام رعایتیں، یہ تمام تر سہولیات صرف اس شخص لاڈلے کو ملی ہوئی تھی۔ آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور سوشل میڈیا میسج چل رہا ہے کہ جی گھروں سے لوگ نہ نکلیں، کوئی خوف پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ سب کراچی کے جرنلسٹ ہو، میں جانتا ہوں آپ سب مختلف علاقوں سے آئے ہو، کہیں رستے میں کچھ آپ نے دیکھا ہے؟ مجھے آج میرا بس آپریٹر بولتا ہے سر میں بس چلاؤں یا نہ چلاؤں۔ مجھے بس آپریٹر کمپنی نے، میرے سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے آج فون کیا، سر وہ سب پوچھ رہے کہ آج بسیں چلائیں نہیں چلائیں، کیوں نہیں چلیں گی؟ اگر پچھلی دفعہ بس جلائی گئی، اس کا مطلب کہ اب ہم کسی اور کو جلانے دیں گے؟ پورے ملک پورا من ہے، پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا کی پارٹیوں کے رہ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ 15-20 لوگوں کے کلپس ڈال کر نعرے اور اس طرح کی چیزیں دکھا کے ایک پینک پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری سندھ میں حکومت ہے، ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگ پرسکون ہو کر بغیر ٹینشن کے کہیں بھی آنا چاہیں، کہیں بھی جانا چاہیں، گھومے پھرے عیش کریں، کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہوگی، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جس نے قانون ہاتھ میں لیا، جس نے قانون سے کھلواڑ کیا، کسی کی ذاتی یا سرکاری املاک پہ کوئی بھی شرارت کی، تو حکومت حرکت میں آئے گی، قانون کے دائرے میں رہ کر آئے گی، لیکن حکومت حرکت میں آئے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی نہ ہی وہ ماحول ہے، نہ ہی لوگوں کو اب اتنا کوئی لگاؤ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز۔ صرف سوشل میڈیا کی جو پارٹی رہ گئی ہے وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ یہ تماشے کر رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ان کا کام ہے کہ لوگوں کو غلط انفارمیشن دینا۔ پورا پاکستان الحمدللہ پرامن ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ وہ بے قصور ہے تو اعلیٰ عدالتوں میں چلا جائے، اپنا ریلیف اس نے مانگنا ہے تو بڑی عدالت میں چلا جائے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس شخص کے کیسز جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ میری نظر میں سب سے بڑا کیس تھا فارن فنڈنگ کیس۔ اس فارن فنڈنگ کیس کے بعد ڈیو کورس آف ایکشن آنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں آیا انفارچونیٹلی۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن نے جو تفصیلات دی، صرف الزامات نہیں لگائے، کوئی سیاسی الزامات نہیں تھے، تفصیلات تھی اکاؤنٹ نمبر سمیت،
یہ کیسا کہ ایک پارٹی جو ہے 15-20 اکاؤنٹ ہی ڈکلیئر نہ کرے، اس سے بڑا اور کیا ثبوت رہ جاتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ آپ کسی کو بولو قصوروار ہے یا نہیں ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ 15-16 اکاؤنٹ چھپائے جس میں بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک سے فنڈنگ آئی ہو، اس کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ اس شخص کو مزید رعایت دی جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت ہر شخص آئین اور قانون کے لیے جواب دے، ہر شخص، اور قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔ ہماری لیڈرشپ نے ان کیسز کو فیس بھی کیا۔ 12 سال محترم آصف علی زرداری بغیر کسی قصور کے جیل میں رہے، آج دن تک کوئی بھی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی، لیکن کبھی بھی انہوں نے قانون سے کھلواڑ نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے کسی ادارے کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی، کبھی بھی ہم نے کبھی عدالتوں پر حملے نہیں کیے۔ یہ ایک ایسی پارٹی پیدا ہوئی تھی جس نے عدالتوں پر حملے بھی کیے، جس نے ہمارے اہم اداروں پر حملے بھی کیے، ہماری املاک کو بھی نقصان پہنچایا، اور یہ میسج دے رہے تھے کہ ہم قانون سے اور ریاست سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، ریاست سے مضبوط کوئی شخص نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ پرامن رہے، ان کی لیڈرشپ کے پاس دروازہ ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں میں جا سکے، وہ جائیں۔ اگر ان کو وہاں سے کوئی بھی فیصلہ عدالتوں کا آتا ہے، سب نے ماننا ہے وہ